ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 32 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ حق سے دور جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ در حقیقت کسی اور کو نہیں، خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے، آیات کا ترجمہ میں کرتا ہوں، اور بڑا ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا اور یہ کہیں گے اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے۔ حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہ ہوگی، بلکہ دراصل وہ چیز ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے۔ ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیج دیا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں۔ یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم۔ اللہ کہے گا تو پھر چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی۔ اور وہ اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں، اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ یہ ترجمہ ہے ان آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان آیات میں جیسا میں نے عرض کیا کہ جو بتایا گیا ہے کہ آج تو یہ بڑے سینے تان تان کر کفر کے دعوے کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا انجام وہ ہونا ہے جو ان آیات میں بیان فرمایا گیا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ۔ اور دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کاش آپ دیکھیں اس وقت کو جب کہ یہ ان کو جہنم پر کھڑا کیا جائے گا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ
اگر آپ وہ منظر دیکھیں جب ان کو جہنم پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ بڑا ہولناک منظر ہوگا. یعنی اس لو کا جواب محذوف ہے کہ وہ بڑا ہولناک منظر ہوگا جب ان کو جہنم پر کھڑا کیا جائے گا. جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے، اس کی سختیاں دیکھیں گے، تو ساری ان کی شیخیاں بھری رہ جائیں گی، اور اس وقت میں یہ کہیں گے کہ فقالو یا لیتنا نرد، کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے. بلا نکذب بآیات ربنا، اور جب دنیا میں ہمیں بھیج دیا جائے گا تو پھر ہم اپنے پروردگار کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، ان کو جھٹلائیں گے نہیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں شامل ہو جائیں گے. یہ عربی کے لحاظ سے نردو کے بعد ولا نکذبہ آ رہا ہے. نردو پر بظاہر عطف معلوم ہوتا ہے، تو قاعدے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بھی مرفوع ہوتا لا نکذب اور آگے نکون من المؤمنین. لیکن یہ عربی زبان کی بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ بعض اوقات کوئی جملہ، کوئی لفظ محذوف کیا جاتا ہے اور اس محذوف پر عطف کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی ایک لفظ محذوف ہے، یا لیتنا نرد فنصدق ولا نکذب بآیات، کہ کاش ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے دنیا میں تو ہم تصدیق کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پروردگار کی نشانیوں کو جھٹلائیں نہیں. تو اس کو باب صرف کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں اس سے پہلے کوئی لفظ ایسا معذوف ہے جو منصوب ہے. یا لیتنا میں تمنا کا اظہار ہے، کاش کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، اور تمنا کا ایک جواب ہوا کرتا ہے کہ ہم تمنا کیوں کر رہے ہیں واپس لوٹانے کی، تو اس کو جواب تمنا کہا جاتا ہے. تو وہاں یہ جواب تمنا معذوف ہے، یا لیتنا نرد ولا ونصدق، لا لیتنا نرد فنصدق، کہ کاش ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے اور ہم اس وقت میں تصدیق کریں. یعنی لوٹانے کا نتیجہ یہ ہو کہ ہم تصدیق کریں. اسی پر عطف بلا نکذب کہ ہم پھر جھٹلائیں گے نہیں اور مومنین میں شامل ہو جائیں گے. اب باری تعالیٰ فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم اس وقت ایمان لائیں گے، اس وقت تصدیق کریں گے. ارے حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے بھی یہ لوگ دنیا کے اندر بھی یہ بات جانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں یقین تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ درست ہے. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم، کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیات کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل مان رہے تھے. تو وہاں پر تو انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، یعنی اپنے تصدیق کو چھپایا ہوا تھا، جان رہے تھے مان نہیں رہے تھے. لیکن یہاں پہنچنے کے بعد جو چیزیں انہوں نے چھپائی ہوئی تھیں وہ ان کے اوپر ظاہر ہو جائیں گی. پہلے وہ دل میں سمجھتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، اور لیکن زبان سے نہیں کہتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن اب وہ چیزیں صاف ظاہر ہو جائیں گی. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ جو چیز یہ چھپاتے تھے وہ ظاہر ہو جائے گی. دوسرے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ یہ ابھی پیچھے گزرا ہے کہ جب شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو صاف جھوٹ بول جائیں گے اور یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم پروردگار کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو مشرک نہیں تھے. تو یہ اب چھپانا چاہتے تھے اپنے شرک کو، لیکن قرآن کریم ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ جھوٹ بولیں گے تو ان کے اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے کہ یہ شرک کیا کرتے تھے. تو جس چیز کو یہ چھپا رہے تھے، یعنی اپنا کفر و شرک، تو کہہ رہے تھے ہم مشرک نہیں تھے، اب ان کے
ہاتھ پاؤں کی گواہی سے وہ چیزیں ظاہر ہو چکی ہوں گی. اس واسطے مجبور ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم تصدیق کریں، مومنین میں شامل ہو جائیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر واقعی ان کو واپس بھیج بھی دیا جائے دنیا میں تو پھر یہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ طبیعت میں ہے عناد. تو دنیا میں بھیجنے کے بعد یہ سب نظارے دیکھے اور اس کے بعد نظارے دیکھنے کے بعد دنیا میں دوبارہ بھیجا گیا تو اس کے بعد بھی یہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں واپس جائیں گے سب کچھ دیکھ کر، جہنم دیکھ لی، اس کا عذاب دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے، تو پھر اگر دوبارہ جائیں گے تو کس وجہ سے پھر یہ دنیا میں بھیج دینے کے بعد یہ پھر بھی انکار کریں گے؟ تو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ فرمایا جواب میں کہ یہاں ایک پہلے یہ سوال پیدا کیا کہ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کو اور پھر حساب کتاب جزا و سزا کو آنکھوں سے دیکھ چکیں گے تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پھر یہاں آ کر اس کا انکار کریں؟ جواب یہ ہے کہ انکار کرنے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ واقع میں ان کو ان واقعات اور حقائق کا یقین نہ رہے، بلکہ جس طرح آج بھی بہت سے کفار و مجرمین اسلامی حقائق کا پورا یقین رکھتے ہوئے محض عناد کی بنا پر ایک انکار اور تکذیب پر جمے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ لوگ دنیا میں واپس آنے کے بعد بھی قیامت اور دوبارہ زندگی اور آخرت کے تمام حالات کا پورا یقین رکھیں گے، اس کے باوجود محض شرارت عناد سے پھر تکذیب پر اتر آئیں گے. جیسے یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کی مخالفت تلے ہوئے ہیں. خلاصہ یہ کہ خالق کائنات اپنے علم ازلی کی بنا پر جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں تو وہ مومن بن جائیں گے، یہ بالکل جھوٹ اور فریب ہے. اگر ان کے کہنے کے مطابق دوبارہ دنیا کو پیدا کر کے ان کو اس میں چھوڑ دیا جائے تب بھی وہی کریں گے جو پہلی زندگی میں کیا تھا. اور ایک روایت ہے جو معجم طبرانی میں آئی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ حساب کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو میزان عدل کے پاس کھڑا کر کے فرمائیں گے کہ اپنی اولاد کے اعمال کا خود معائنہ کریں، اور جس شخص کے اعمال صالحہ اس کے گناہوں سے ایک ذرہ بھی بڑھ جائیں تو اس کو آپ جنت میں پہنچا سکتے ہیں. اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں جہنم کے عذاب میں صرف اسی شخص کو داخل کروں گا جس کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ اب وہ اگر دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر بھی وہی حرکتیں کرے گا جو پہلے کر کے گیا ہے. تو یہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے جس کے بارے میں سمجھیں گے اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ لو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون. اور یہ جھوٹے ہیں، یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہم جا کر ایمان لے آئیں گے، یہ در حقیقت جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہاں جا کے کوئی ارادہ نہیں ہوگا، اور یہ پھر اسی عناد کی کارروائیوں میں مصروف رہیں گے. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. اب یہ اس کے یا تو ایک مستقل جملہ ہے یہ کہ ابھی تو ذکر تھا ان کافروں کے رسالت کے انکار کا، اب آگے آخرت کے انکار کا بھی ذکر ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی بتایا گیا ہے. اور ایک تفسیر کی یہ بھی ہے کہ یہ بقالو یہ اسی ردوا لعادوا لما نہوا عنہ پر عطف ہے، یعنی وہاں جب دوبارہ ان کو دنیا میں بھیجا جائے گا تو پھر یہی کہیں گے. کیا کہیں گے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور کچھ نہیں ہے، یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب دنیاوی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی اور زندگی آنے والی نہیں ہے، تو اس کا بھی انجام یہ ہوگا کہ لو تری اذ وقفوا علی ربہم،
اگر آپ کاش دیکھیں، یا یہ کہ وہ منظر بڑا عجیب ہوگا جب کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کو کھڑا کیا جائے گا اپنے پروردگار کے سامنے۔ پروردگار کے سامنے کیسے کھڑا کیا جائے گا؟ باری تعالیٰ تو نہ جسم ہے، نہ وہ کسی جہت میں محصور ہیں، لیکن باری تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے عقل و ادراک سے ماورا ہے، لہٰذا اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ لوگوں کو پروردگار کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس وقت باری تعالیٰ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ آخرت کی زندگی، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلی وربنا، اس وقت وہ کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم، یہ تو ثابت ہو گیا، موجود ہے سامنے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا پھر چکھو عذاب کا مزہ کفر کرنے کے بدلے میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا ملنے کو جھٹلایا ہے وہ بڑے خسارے میں ہیں۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، آج تو بڑے مگن ہیں دنیاوی زندگی کے اندر، اور بڑے اکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک آ جائے گی، بغتتاً یعنی پہلے سے کوئی اندیشہ کے بغیر آ جائے گی۔ قالو، تو اس وقت کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی سے کام لیا، کہ اس کو حق نہ سمجھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنے گناہوں کا بوجھ وہ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، یاد رکھو کہ جو بوجھ وہ اٹھائیں گے وہ بہت برا بوجھ ہے، کیونکہ اس بوجھ کا انجام دوزخ ہے، جہنم کا عذاب ہے جو انتہائی سخت ہے، اس لیے ان کے حق میں بہت برا۔ پھر ایک جملہ اللہ جل جلالہ نے ایسا فرما دیا کہ جو کافروں کے لیے بھی ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی، کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور یہ دنیاوی زندگی کوئی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو فرمایا کہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا، کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھئی تم روزی کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، اس کے لیے احکام بھی دیے گئے ہیں، اور انسان وہ عمل بھی کرتا ہے، اسی طرح عبادت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ دنیاوی زندگی ساری کھیل تماشا ہے، یہ کیسے درست ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ در حقیقت انسان اگر اپنی زندگی کے مختلف مدارج پر غور کرے تو آگے جا کر اگلے مرتبے پر پہنچ کر وہ اپنی پچھلی زندگی کے درجے کو کھیل تماشا ہی سمجھتا ہے۔ بچپن میں جب ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ کھلونوں سے دلچسپی رکھتا ہے، ایسے کھیل کود سے دلچسپی رکھتا ہے کہ جو کھیل کود اس کے لیے تفریح کا سبب ہے، لذت کا سبب ہے۔ لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو جب اس کا تصور کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا، کس چیز کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا ہوا تھا، کھیل کود میں کیسا مجھے مزہ آ رہا تھا، تو اس کو کیا سمجھتا ہے؟ اس کو بہت ہی حقیر چیز سمجھتا ہے کہ تو ایسے ہی فضول وقت ضائع کیا میں نے اس میں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرا نواسا تھا، وہ کھیل رہا تھا، پتہ نہیں کچھ عجیب سا کھیل کھیل رہا تھا جو میں نے پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے پوچھا بھائی کیا کھیل رہے ہو؟ کہا کہ فلاں کھیل کھیل۔ تو میں نے کہا تمہیں ایسا مزہ آتا ہے کھیل میں؟
تو اس نے جواب دیا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو بھی کھیلنے میں مزہ آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ تو مجھے اس نے لاجواب کر دیا کہ یہ جب میں تھا چھوٹا بچہ تھا تو مجھے بھی اس کے اندر ایسا ہی لطف آتا تھا جیسے اس کو آ رہا ہے، لیکن آج میں اس لطف کو بے حقیقت سمجھتا ہوں۔ جب آدمی جوانی میں پہنچتا ہے تو جوانی کے اندر اس کو جو لطف ہے وہ ہے کہ ذرا خوبصورت نظر آئے، زیب و زینت ہو، لوگ اس کو دیکھ کر اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کا ان چیزوں کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، تو مال دولت کمانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ لیکن جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو وہ جوانی کی بہت ساری باتیں اس کو بے حقیقت نظر آتی ہیں۔ آج ہم جن چیزوں کو جائیدادیں اور جائیدادوں پر جھگڑے کر رہے ہیں، جن کے اوپر مقدمے قائم کیے ہوئے ہیں، اب جب ہم آخرت میں پہنچیں گے تو یہ اسی طرح جائیدادیں اور مکانات اور یہ سب جو ہے کھیل تماشا ہی لگے گا۔ جیسے کہ بچہ جو ہے اگر کوئی کھیل کھیل رہا ہو اور اس کے اندر اس کو مثلا بچہ جو ہے وہ پتھروں سے کھیل رہا ہے اور ایک بچے نے پتھر زیادہ جیت لیے دوسرے کے مقابلے میں، تو وہ جیتنے والا بڑی خوشی مناتا ہے اور ہارنے والا بہت افسوس کرتا ہے۔ لیکن آج ہم سوچتے ہیں کہ یہ کس بات کو، ہار جیت کو کس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا۔ وہاں جا کر بھی ہم جائیدادوں کے اوپر جو لڑ رہے ہیں، جائیدادوں کے اوپر جو جھگڑ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ایک دوسرے کے ساتھ تنافس کر رہے ہیں، تو اس سب کو وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ لعب و لہو، یہ سب کھیل تماشا ہی تھا۔ البتہ ایک چیز ہے جو لعب و لہو سے مستثنا ہے، وہ اللہ کا ذکر، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ ہر چیز جو ہے وہ آخرت میں جا کر وہ خسرت کا سبب ہوگی سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اس اللہ کے ذکر میں، اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر آخرت کا سامان ہے، اس آخرت کا سامان ہے جو ابدی زندگی ہے، لہذا وہ ذکر چاہے وہ تسبیحات کی شکل میں ہو، چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے کسی عبادت کی شکل میں ہو، چاہے اچھے اخلاق کی شکل میں ہو، چاہے حلال معاملات کی شکل میں ہو، جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کیے جا رہے ہوں، تو وہ سارے کے سارے ذکر میں۔ بزرگوں نے فرمایا کل مطیع اللہ فہو ذاکر، جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہو کسی بھی طرح، وہ ذاکر میں شمار ہے، ذکر کرنے والے میں شمار ہے۔ وہ بے شک وہاں جا کر اس پر کوئی حسرت نہیں ہوگی، نہ اس کے اوپر کوئی وہی سمجھے گا کہ یہ کھیل تماشا تھا۔ تو حیات دنیا سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ اللہ کے ذکر میں تمام احکام شریعت آ جاتے ہیں، احکام شریعت پر عمل کرنے والا ذاکر ہے، چاہے زبان سے ذکر نہ کر رہا ہو، تو وہ بے شک ایسی چیز ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ جو آخرت میں جا کر کسی حسرت کا سبب نہیں بنے گی۔ لیکن یہ جو مال جائیداد ہے، یہ سارا کا سارا جا کر وہاں پتہ چلے گا کہ لعب و لہو، یہ در حقیقت کھیل تماشا تھا اور اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت والا گھر یہ کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو خبردار کیا کہ ایک حقیقت تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے اس دنیا کی زندگی کی، تو اس کو اسی درجے میں سمجھو دنیا کی زندگی کو جو اس کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔